بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آج ہم آپ کے سامنے پروردگار متعال کے وجود پر دلیل کو بیان کریں گے، اور ہر وہ شخص کے جو پروردگار متعال کی اور اصول خمسہ یعنی اصول دین کی معرفت حاصل کرتا ہے دلیل کے ساتھ، حقیقتاً مؤمن وہی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور مؤمن کہتا ہے، لیکن اس کا ایمان دلیل کے ساتھ نہیں ہے اصول دین پر، تو وہ شخص حقیقت میں شیعہ نہیں ہے۔ اس لیے تمام مؤمنین کو ضروری ہے، تمام مؤمنین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصول دین پر دلیل کے ساتھ اپنے ایمان کو قائم کریں، عقیدے کو قائم کریں۔ اگر کوئی شخص اصول دین پر قائم ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں، بلکہ وہ اپنے والدین کی وجہ سے شیعہ ہے، اس کے والدین شیعہ تھے، تو یہ شخص حقیقت میں تقلیدی ہے، تقلیدی ایمان رکھتا ہے اس کے والدین کی وجہ سے، اور یہ مومن حقیقی نہیں ہے۔ اس کو حقیقتاً شیعہ نہیں کہتے، بلکہ شیعہ حقیقتاً اور خالص طور پر وہی ہے کہ جو اپنے ایمان کو اصول دین پر قائم کرے دلیل کے ساتھ، خواہ کوئی دلیل بھی ہو، کیسی دلیل بھی ہو، لیکن دلیل ایسی ہو کہ جب کسی شخص کو، کسی دوسرے شخص کو بیان کرے تو وہ کہے ہاں ٹھیک ہے، آپ نے یہ جو دلیل بیان کیا اس سے اللہ کے وجود کو، رسالت کو، اللہ کے عدل کو، امامت کو اور قیامت یعنی معاد کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اور آپ کی یہ دلیل صحیح ہے، آپ اپنے عقیدے میں کامل ہیں۔ یہ اگر کوئی ایسے کرے گا تو وہ یقیناً وہ شیعہ ہے، مؤمن ہے، اسے مؤمن کہا جائے گا اس کے حقیقی معنوں میں، ایمان کے حقیقی معنوں میں۔ تو ہم اب پہلی دلیل کو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پروردگار متعال خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنے والوں کو موفق و مؤید کرے، کامیاب کرے، ان کے ایمان کو قوی کرے۔ تو پہلی دلیل جو ہے وہ برہان نظم ہے۔ برہان یعنی دلیل، نظم والی دلیل، ایسی دلیل کہ جس میں کائنات کے نظم کو، منظم ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ نظم کا معنی کیا ہے؟ نظم کا معنی یعنی ایک چند چیزوں کا منظم ہونا، اس طرح سے کہ ان کے درمیان نظم پایا جائے، ایک خاص اسلوب ہو کہ جس سے کہا جائے کہ یہ چیزیں جو ہیں منظم ہیں، اس کا معنی واضح ہے۔ اور ان چیزوں کے درمیان جو نظم پایا جا رہا ہے، یقیناً اس کے لیے کوئی ایک عامل ہو، عامل یعنی کوئی وجہ ہو، کوئی ایسی چیز ان کے پیچھے ہو کہ جو ان کے درمیان اس نظم کو قائم کرنے والا ہے، یعنی ان چیزوں کے درمیان میں نظم ہو اور اس نظم کو قائم کرنے کے لیے ایک عامل ہو۔ اس کے بعد تیسری چیز وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے درمیان ایک خاص ترتیب ہو۔ یہ ہے نظم، اس کو کہتے ہیں نظم۔ اور یہ برہان جو ہے یہ برہان نظم ہے۔ اس برہان سے ہم بعض علماء نے خداوند متعال کے علم اور اس کی حکمت کو ثابت کیا ہے، اور کچھ علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس برہان کے ساتھ، اس دلیل کے ساتھ اللہ کے وجود کو ثابت کیا ہے۔ یہ دلیل انسان کی فطرت کے انتہائی نزدیک ہے۔ اس کے مقدمات، اس کے جملے سارے کے سارے حقیقت پر اور خارج میں موجود اشیاء کے درمیان نظم جو ہے اس پر استوار ہے۔ تو دلیل کچھ اس طرح سے ہے کہ جب بھی ہم خارج میں دیکھتے ہیں، ذہن سے باہر چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو کائنات کی ہر چیز میں نظم ہے، ان کے درمیان ایک خاص ترتیب ہے۔ یہ کائنات، ستارے ایک دوسرے کے اوپر نہیں گرتے، زمین سے بلند نظر آتے ہیں لیکن زمین پر نہیں گرتے۔ سورج پورا سال زمین اس کے گرد میں
چکر لگاتی ہے، لیکن یہ چکر لگانا ایسے نہیں ہے کہ ایک اپنے مدار سے خارج ہو جائے. دن اور رات کا وجود جو ہے وہ ایک خاص ترتیب سے ہے، یعنی دن کبھی رات نہیں ہوا اور رات کبھی دن نہیں ہوئی. اسی طرح سے اگر گندم کا بیج بویا جائے تو اس سے گندم ہی کے دانے نکلتے ہیں. اگر چاول کو بیجیں تو چاول کے دانے نکلتے ہیں. کپاس سے کپاس کے دانے نکلتے ہیں، کپاس نکلتی ہے. ہر درخت جو اس کے ساتھ ایک خاص میوہ لگتا ہے، وہی میوہ اس درخت سے اس کا پھل بن کے آتا ہے. تو یہ ایک خاص نظم ہے اشیاء کے درمیان. تو دوسری بات، جب چیزوں کے درمیان خاص نظم ہے، خاص ترتیب ہے، تو اس کے لیے دوسرا اس کا جملہ اور دوسرا اس کا مقدمہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی نظم موجود ہے تو ضروری ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ اس نظم کو قائم کرنے کے لیے ایک ناظم کی ضرورت ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ وہی ذات ہوگی کہ جس کے قبضہ قدرت میں جو قدرت بھی رکھتی ہے اور جو علم بھی رکھتی ہے، یعنی پروردگار متعال. تو دلیل کچھ اس طرح سے ہے، اس کے دونوں مقدمے کچھ اس طرح سے ہیں کہ کائنات میں ایک نظم حاکم ہے، ایک ترتیب خاص چیزوں کے درمیان حاکم ہے، اور ہر نظم کے لیے ایک ناظم کی ضرورت ہے، اور وہ ناظم پروردگار متعال ہے. یہ دلیل، اس سے یہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ ناظم پروردگار متعال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چیزوں کے درمیان یہ نظم جو ہے صدفتاً، یعنی اتفاقاً، اگر کوئی شخص کسی چیز کو پھینک دے تو وہ ترتیب سے نہیں لگتی، ان کے درمیان ترتیب واقع نہیں ہوتی. اگر اتفاق ایک مرتبہ ہو بھی جائے تو کون کہتا ہے کہ ستاروں کے درمیان، جو ستارے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں، زمین جو اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے، سورج جو زمین کو اور دوسرے ستاروں کے جو اس کے گرد گھومتے ہیں ان کو لے کر چل رہا ہے، ایسی ترتیب کسی ایک انسان کے ہاتھ سے واقع ہو جائے کوئی عقل قبول نہیں کرتی. تو چیزوں کے درمیان ایک خاص نظم جو ہے اس کے لیے ایک ناظم کی ضرورت ہے، اور وہ ناظم پروردگار متعال ہے. یہ دلیل ہے اس بات پر کہ پروردگار متعال یعنی اس کائنات کا ایک خالق ہے، اور اس نے اس کائنات میں ایک نظم کو برقرار کیا ہے، اشیاء کے درمیان ایک خاص ترتیب کو رکھا ہے، اور وہی پروردگار متعال ہے، وہی ناظم خدائے متعال ہے، جس کے ہاتھ میں جو قادر بھی ہے اور جو عالم بھی ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.